بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں غزوہ احد کے بارے میں تفصیلی ذکر کیا تھا کہ کیسے مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ان کو ایک حد تک شکست واقع ہوئی تھی اور کئی قیمتی جانیں بھی اس جنگ میں ضائع ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے دشمنوں کے اندر ایک دلیری سی پیدا ہو گئی اور وہ خوش و خرم ہو کر مکہ جا کر کہنے لگے کہ ہم نے احد میں بدر کی شکست کا بدلہ لے لیا، حمزہ جیسے نامور بہادر کو خاک و خون میں ملا دیا۔ خود محمد بن عبداللہ بھی ہمارے چنگل میں آ گئے تھے، اگر ابن قمیہ کا ہاتھ ذرا اور کس کر پڑ جاتا تو سارا قصہ ہی ختم ہو گیا ہوتا۔ احد ہی وہ ایسی جنگ تھی جس کی وجہ سے کفار مکہ کے حوصلے آسمان چھونے لگے، اور اس کے بعد انہوں نے عزم کر لیا کہ بس ایک داؤ اور مسلمانوں کا نام و نشان ہی عرب کی سرزمین سے غائب کر دیں گے۔ غزوہ خندق اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ غزوہ خندق کے تفصیلی واقعے سے پہلے ان دو چار باتوں کا جاننا بھی بہت ضروری ہے تاکہ اس جنگ کی اصل وجوہات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی ایک بڑی آبادی تھی۔ یہ ملک حجاز کے بڑے سوداگر اور مہاجن تھے۔ یہ یہودی 3 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ان میں ایک قبیلہ بنو نذیر تھا، دوسرا بنو قینقاع اور تیسرا بنو قریظہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے بعد آپ نے شہر کی بد امنی اور بے اطمینانی کا ملاحظہ فرما کر یہ ارادہ فرمایا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایسا عہد قائم کریں کہ اگر باہر سے کوئی بھی حملہ ہو تو یہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دور اندیشی اور حکمت عملی سے ایسی شرطوں پر یہودیوں سے صلح کی کہ ان کے ریلیجس سینٹیمنٹس بھی پامال نہ ہو سکیں اور مسلمان بھی آزادی کے ساتھ رہیں۔ یہودیوں نے صلح تو کر لی تھی اور مدد کا پکا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن اسلامی قوت کو روز بروز بڑھتا دیکھ وہ دل ہی دل میں چلنے لگے، اور ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی کہ یہ بدو مکہ والے ہم پڑھے لکھے اور مالدار لوگوں کی برابری کیسے کر رہے ہیں۔ لہٰذا وہ اندر ہی اندر اسلام کی جڑ کاٹنے کی تدبیریں کرتے رہے، اور پیچھے سے قریش مکہ کی بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگوں میں مدد کرتے رہے۔ جب یہودیوں کی طرف سے بدعہدیاں حد سے آگے بڑھ گئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تنبیہ ضروری سمجھی، جس کی بھنک پاتے ہی یہودی چند روز تو اپنے قلعوں میں بند رہے، پھر موقع پاتے ہی مدینہ چھوڑ کر خیبر کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی سازشیں کرنے لگے اور مسلمانوں کے دشمنوں کو ایک جٹ کرنے لگے۔ سب سے پہلے مکہ جا کر قریش کو تیار کیا، ادھر بنی غطفان کو آدھی پیداوار کا لالچ دے کر آمادہ کیا، تو ادھر دوسرے قبیلوں کو جا جا کر ابھارا، اور اس طرح سب ملا کر 24,000 کا لشکر مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ کافر چاہتے تھے کہ پوری قوت کے ساتھ حملہ کر کے اسلام کے نور کو بجھا دیں، مگر وہ کیسے بجھاتے؟ اللہ تعالیٰ تو اس کو روشن کرنے والا تھا۔ وہ لاکھ تدبیریں کرتے، ایڑی چوٹی کا زور لگاتے، اور ایک عرب کیا ساری دنیا کی قوت جمع کرتے، تب بھی یہ نور بجھنے والا نہ تھا اور نہ ہے۔ سامعین، غزوہ خندق اسلامی تاریخ کا ایک ایسا معرکہ تھا کہ اس کے جیسا معرکہ پورے عرب میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ عام طور پر عرب میں قبیلوں کی آپسی لڑائیاں ہوتی تھیں اور وہیں تک رہتی تھیں، لیکن یہ پہلی بار تھا جب کئی قبیلوں نے مل کر مدینے پر چاروں طرف سے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تاکہ نعوذ باللہ مسلمان کسی طرح سے بچنے نہ پائیں۔ ادھر مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس سازش کی خبر ملی تو فوراً آپ نے
صحابہ کو مسجد میں بلوا کر مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ دیکھیں یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت اہم سبق اپنی امت کو سکھا رہے ہیں کہ مشورے میں ہمیشہ خیر ہے۔ حالانکہ پہلے نقصان بھی ہو چکا تھا جب غزوہ احد کے وقت مشورے میں یہ طے ہوا تھا کہ باہر نکل کر مارے، اور وہ وار ایک حد تک الٹا بھی پڑ گیا تھا۔ لیکن چونکہ غزوہ احد کے وقت ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ جو بھی کام کرنا ہے آپس میں مشورہ کر کے کرنا ہے، تو یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب پر بھروسہ کر کر دوبارہ اپنے اصحاب کو مشورے کے لیے بلا لیا۔ بہرحال مشورے کے دوران حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جو کہ فارس اور ایران کے رہنے والے تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ ہم ان جنگوں کے عادی ہیں، اور ہمارے یہاں جب ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں جہاں ایک بڑی تعداد چھوٹی تعداد پر چڑھائی کرتی ہے، تو ہم شہر کے چاروں طرف بڑی بڑی خندقیں کھود دیتے ہیں تاکہ دشمن ان خندقوں کو پار نہ کر سکے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم بھی مدینہ منورہ کے چاروں طرف ایسی ہی خندقیں کھود دیں تاکہ کفار کی فوجیں اس کو پار نہ کر سکیں، اور اس طرح ہم اپنے شہر کا دفاع کر سکتے ہیں۔ یہ رائے سب کو پسند آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3000 مسلمانوں کو لے کر مدینہ طیبہ کے باہر تشریف لائے اور خندق کی کھدائی شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر، کیا بھیانک منظر تھا! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے جانثار وفادار بندے مزدوروں کی طرح کام کر رہے ہیں، کئی دن کے فاقے، بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بندھے ہیں۔ اسی حالت میں وہ بس اللہ کا نام لیتے ہوئے مٹی کھودے جا رہے ہیں۔ نہ کمزوری محسوس ہوتی ہے، نہ تھکان، ہاتھ کام میں لگے ہیں اور زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ اللہ، یقیناً اللہ کے نیک بندے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کھدائی کے دوران ایک پتھر بیچ میں آیا جو کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کیا، تو اللہ کے رسول نے اپنی کلہاڑی اٹھائی اور اس پتھر پر زور سے ماری، تو ایک ہی ضرب میں وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس میں سے ایک بہت تیز روشنی نکلی، اور مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مصر، ایران اور شام کی سرحدیں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ادھر دشمن بھی مدینے کی دہلیز پر پہنچ چکے تھے، اور ان کی طرف سے تیروں کی بارشیں شروع ہو گئی تھیں۔ حالات اتنے نازک تھے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں پہلی بار 4 لگاتار نمازیں قضا ہوئی تھیں، چونکہ کوئی ایسی جگہ ہی نہیں تھی جہاں سکون سے نماز پڑھ لی جائے اور تیروں کا خطرہ نہ ہو۔ کفار لگاتار کوشش کیے جا رہے تھے کہ کیسے بھی اس خندق کو پار کر لیا جائے، لیکن خندق کی چوڑائی اتنی تھی کہ کوئی گھڑ سوار اس کے اوپر سے چھلانگ نہیں لگا پا رہا تھا۔ مگر ایک دن عمرو بن عبدود کی قیادت میں 5 سوار، جس میں عمرو بن عبدود، عکرمہ بن ابو جہل، سرار بن خطاب، نوفل بن عبداللہ اور ابن ابی وہب تھے، ان لوگوں نے خندق کو ایک پتلی جگہ سے پار کر لیا۔ عمرو بن عبدود عرب کا وہ مشہور سورما تھا جس کی دہشت سے لوگ کانپتے تھے۔ جب وہ خندق کے پار پہنچا تو اس نے زور سے اسلامی فوج کو للکارا اور جنت کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا کہ اے جنت کے دعوے داروں، کہاں ہو؟ کیا کوئی ہے جسے میں جنت کو روانہ کر دوں یا وہ مجھے دوزخ میں بھیج دے؟ عبدو بار بار اس بات کا اعلان کرتا رہا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کے شر کو ہمارے سروں سے دور کر دے؟ تو اس پکار کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، لیکن آپ نے ان کو اجازت نہ دی۔ آپ نے پھر وہی بات دہرائی کہ کوئی ہے جو اس شر کو ہمارے سروں سے دور کر دے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، لیکن پھر بھی آپ نے ان کو اجازت نہیں دی۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے وہی کلمات کہے، اور تیسری مرتبہ بھی حضرت علی ہی کھڑے ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس آمادگی
اور شوق جہاد کو دیکھا تو آپ نے انہیں اجازت دے دی اور ساتھ ہی ساتھ اپنا عمامہ اور تلوار بھی عطا فرمائی۔ حضرت علی مرتضیٰ میدان میں اترے اور ایک سخت ترین جھڑپ کا آغاز ہو گیا، اور پھر اسی جھڑپ کے دوران نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم علی نے اسے قتل کر دیا۔ عمرو بن عبدود کے قتل کی دہشت اتنی تھی کہ اس کے باقی ساتھی فوراً فرار ہونے لگے۔ فرار ہوتے وقت نوفل ابن عبداللہ خندق میں گر گیا تو حضرت علی نے اتر کر اسے بھی قتل کر دیا، جبکہ باقی افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔